الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید اذکار اور دعاؤں کے ساتھ دم کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ اذکار اور ادعیہ میں شرک نہ ہو یا وہ ایسے کلمات پر مشتمل نہ ہوں جن کا مفہوم واضح نہ ہو، جن کا مفہوم سمجھ میں نہ آتا ہو۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، اور جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم يكن فيه شرک، کہ میرے سامنے اپنے دم پیش کرو، یعنی کہ وہ کلمات جو کہہ کر تم دم کرتے ہو وہ میرے سامنے پیش کرو، مجھے بتاؤ، کیونکہ دم میں کوئی حرج نہیں بشرطے کہ وہ شرکیہ نہ ہو یا اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں یا ایسے کلمات نہ ہوں جو غیر مفہوم ہوں اور غیر واضح ہوں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دم کے بارے میں علماء کا یہ اجماع ہے کہ یہ جائز ہے، بشرطے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس میں تاثیر جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی طرف سے ہی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی تعویذ بنا کر، چاہے وہ قرآنی آیات پر مشتمل ہو یا مسنون اذکار اور ادعیہ پر مشتمل ہو، اگر وہ اپنے گلے میں لٹکا لیتا ہے یا جسم کے کسی حصے کے ساتھ باندھ لیتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا ایک چھلا دیکھا تو فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں پہنا ہے تم نے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ واہنہ یعنی کہ کمزوری سے بچنے کے لیے پہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اتار دو، یہ تجھے کمزوری کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی کہ اس کے پہننے سے تو مزید کمزوری کا ہی شکار ہوگا، اور اگر اس چھلے کو پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی تو کبھی نجات نہیں پائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا ہے۔ تو بھائیو جان لیجئے کہ جھاڑ پھونک ہو یا تعویذ پہننا ہو یا اس طرح کے جو دوسرے اعمال ہیں وہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں، خواہ آپ قرآنی آیات سے لکھ کر ہی تعویذ پہن لیں گے تو صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ یہ بھی منع ہے، اور اس کے 3 اسباب ہیں کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے، تعویذ لٹکانے کی ممانعت کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ عام ہیں، یعنی کہ کسی حدیث میں یہ تخصیص نہیں کی گئی ہے کہ قرآن کی آیات سے تم تعویذ لکھ کر اگر پہن لو گے تو وہ جائز ہے۔ اسی طرح سد ذریعہ کے لیے بھی اس کی ممانعت ہے، یعنی کہ اگر ہم لوگوں کو اجازت دے دیں کہ آپ قرآنی تعویذ پہن سکتے ہیں، مسنون اذکار یا دعائیں لکھ کر تعویذ پہن سکتے ہیں، تو اس سے ان کو جو ہے وہ ایک قسم کا جواز مل جائے گا اور وہ شرکیہ تعویذ جو ہیں وہ بھی پہننے لگیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ قرآنی آیات کو تعویذ کی شکل میں لکھ کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں تو پھر قضاء حاجت کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جنسی عمل بھی کرتا ہے، تو اس طرح سے ان کلمات کی بے حرمتی ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی صورت یا آیات کا پلیٹ یا کاغذ پر لکھنا اور پھر اس سے پانی یا زعفران وغیرہ کے ساتھ دھونا اور اسے برکت یا علمی استفادہ یا کسب مال یا صحت و عافیت وغیرہ کے حصول کی نیت سے پینا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو خود ہی کبھی ایسا عمل کیا ہے اور نہ ہی کسی اور کو اس عمل کی اجازت دی ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ایسے اعمال کو ترک کر دیا جائے جو انسان کو شرک کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور صرف اسی پر اکتفا کیا جائے جو شریعت اسلامیہ میں ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔